واعظین اور قصہ گو حضرات پر شیطانی حملے۔ زمانہ قدیم میں واعظین، علماء اور فقہا ہوا کرتے تھے۔ عبید بن عمیر کی مجلس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی حاضر ہوتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک قصہ گو کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ ہنر کم درجہ اور بے وقت ہوتا گیا اور جاہلوں کا طبقہ اس کے درپے ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے پاس صاحبان شرف و فضیلت آنے کم ہوتے گئے، حتیٰ کہ بالکل ہی دور ہو گئے، جبکہ عورتیں اور عوام الناس ان سے جڑتے گئے۔ وہ علم میں مشغول نہ ہوئے بلکہ قصوں، کہانیوں اور جاہلوں کی دل پسند باتوں کی طرف ہی بڑھتے چلے گئے۔ پھر اس طرح اس ہنر و فن میں مختلف انداز کی بدعات جنم لیتی گئیں۔ ہم نے ان کی آفات و مصائب کو کتاب القصاص والمذکرین میں ذکر کیا ہے، البتہ ہم چند ایک کا یہاں ذکر کیے دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک ایسی قوم بن گئی جو ترغیب و ترہیب کی احادیث وضع کرنے لگے۔ ابلیس نے انہیں یوں دھوکہ دیا کہ ہم تو صرف لوگوں کو نیکی پر آمادہ اور برائی سے متنفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ ان کی طرف سے یہ جسارت شریعت پر پیش قدمی تھی، کیونکہ ان کے طرز فکر اور انداز عمل سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ شریعت ناقص اور نامکمل ہے، جو تکمیل و اتمام کی محتاج ہے۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس بھی فراموش کر بیٹھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ باندھا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور ان امور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ایسی باتوں کی آمیزش کی ہے جو نفوس کو بے قرار و بے چین کرتی ہیں اور دلوں کو مستی کی طرف کھینچتی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف انواع کی باتیں گھڑی ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ عشق میں مدہوش ہو کر عشقیہ غزلیں اور پرکشش اشعار گاتے ہیں، اور ابلیس نے انہیں یوں فریب کے جال میں پھنسا لیا ہے کہ جی ہم تو محبت الہی کی جانب اشارہ کرنے کا قصد رکھتے ہیں۔ اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ ان کی محافل و مجالس میں عام شرکاء ناسمجھ ہی ہوتے ہیں، جن کے باطن خواہشات دنیا سے لبریز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قصہ گو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور انہیں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان واعظین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے دل میں موجود کیفیت وجد اور مقدار خشوع سے بڑھ کر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام الناس کی کثرت و بہتات ان جھوٹے اور مصنوعی اوصاف کو مزید بڑھاتی ہیں، تو دل زیادہ آہ و بکا اور مصنوعی خشوع و خضوع کے ساتھ سکون پاتا ہے۔ ان حضرات میں سے جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یقیناً اس نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیا، اور جو سچا ہے اس کی صداقت بھی ریاکاری کی آمیزش سے سلامت نہیں رہے گی۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نامناسب حرکات کرنے لگتے ہیں، مثلاً پڑھنے کے بجائے گانے لگتے ہیں۔ ان کے موجودہ راگ بالکل گانا گانے کے مشابہ ہیں، جو مکروہ نہیں بلکہ حرام ہونے کے زیادہ قریب ہیں۔ ان میں پڑھنے والا جھومتا ہے اور قصہ گو ہاتھوں سے تالیاں بجانے اور قدموں کے ٹھمکے لگانے کے ساتھ غزلوں کو سر لگا کر پڑھتا ہے، جو کسی مدہوش سے بالکل ملتی جلتی حرکات کر رہا ہوتا ہے۔ ان حرکات اور سروں سے انسانی طباع میں انگیخت اور بشری نفوس میں ہیجان کا انگڑائی لینا لازمی نتیجہ ہے۔ مرد اور عورتیں نعرہ بازی اور شور و غوغا پر اتر آتے ہیں، حتیٰ کہ کپڑے پھاڑنے تک نوبت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ تمام نفوس میں خواہشات و شہوات خوابیدہ اور پنہاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ سامعین یوں کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، یہ جلسہ تو خوب کمال کا تھا۔ اس خوبی اور کمال سے ان کا اشارہ فقط انہی ناجائز اور نازیبا حرکات کی جانب ہوتا ہے،
اور ان میں سے کوئی اسی انداز کو اپناتے ہوئے جس کی ابھی ہم نے وضاحت کی ہے اس مقام پر آ پہنچتا ہے کہ وہ فوت شدگان کے مرثیے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ان پر بیتے ہوئے آلام و مصائب کو بیان کرتے ہوئے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، ان کی غریب الوطنی اور بے بسی کے تذکرے کرتا ہے، بالخصوص جو اس بے کسی اور غریب الدیاری میں چل بسا ہو اس کے مرثیے گاتا ہے جن کے باعث وہ عورتوں کو رلاتا ہے۔ تو اس طرح وہ جلسہ واعظ اور محفل بیان ماتم قدہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان پیاروں کی جدائی پر تلقین صبر ہوتی، نہ کہ جذبات کو بھڑکا کر جزا و فضا کا سامان پیدا کیا جاتا۔ اور انہی واعظین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زہد دنیا اور حق تعالیٰ کی محبت کے دقائق اور باریکیوں کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ ابلیس انہیں اس طرح دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ تو خود بھی انہی باکمال زاہدوں اور محبت الہی میں مستغرق لوگوں میں سے ایک ہے، کیونکہ تو اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ تجھے اس کی معرفت نصیب ہو گئی ہے، وگرنہ تو اس کی استطاعت نہیں پا سکتا تھا۔ جو کچھ تو عوام الناس کے سامنے بیان کر رہا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تو خود اس راہ وفا کا سالک اور راہرو بن چکا ہے۔ اس دھوکہ دہی کو یوں عیاں کیا جا سکتا ہے کہ زبانی جمع خرچ ایک علم ہے، جبکہ اس راہ وفا کا سالک ہونا علم کے بغیر ایک اور درجہ ہے، یعنی عامل ہونا اور مجاہدہ کا خوگر ہونا یہ الگ کام ہے۔ بقول شخصے کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ان میں سے بعض خلاف شرع اقوال کو موضوع بنا لیتے ہیں اور عشقیہ اشعار کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کا مقصود اور مدعا صرف اور صرف اپنی مجلس میں نعرہ بازی اور چیخ و پکار کروانا ہوتا ہے، اگرچہ خلاف شرع اور فضول کام کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو۔ اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو عبارتوں کو ملمہ سازی اور سجا کلامی کے قالبوں میں ڈالتے ہیں جو با اعتبار معنی محمل ہوتی ہیں۔ عصر حاضر میں ان کی بیان بازی کا اکثر و بیشتر موضوع سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور کوہ طور، یا پھر سیدنا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعات اور قصص ہی ہوتے ہیں۔ فرائض اسلام کا تذکرہ برائے نام بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی گناہ سے روکنے کو موضوع گفتگو بناتے ہیں۔ تو اس انداز واعظ اور طرز بیانی سے بھلا ایک زانی کب تائب ہوگا، ایک سود خور کب پلٹے گا، ایک بیوی کب اپنے شوہر کے حقوق سے شناسا ہوگی اور کب اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کرے گی؟ کتنی عجیب بات ہے۔ ببیں تفاوت راہ از کجا است تا بکجا۔ ان لوگوں نے شریعت محمدی کو تو پس پشت ڈال رکھا ہے، بس اسی لیے تو ان کی مانگ ہے اور ان کا بازار خوب گرم ہے، کیونکہ حق گراں اور بھاری لگتا ہے اور قبول باطل بالکل ہلکا اور بلکہ خوشبودار اور خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض زہد دنیا، ترک لذت دنیا، شب بیداری اور سحر خیزی پر ابھارتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے ان امور کی اصلیت اور مقصد کو عیاں نہیں کرتے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامعین میں سے کوئی آدمی گوشہ خلوت اختیار کر لیتا ہے یا کسی پہاڑ کا رخ کر لیتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی اولاد قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تہی دست اور خالی دامن ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض قصہ گو اور واعظ ایسے بھی ہیں جو رحمت الہی کے عناوین ہی پر زور آزمائی کرتے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان موضوعات کے ساتھ خوف و خشیت الہی پیدا کرنے والے تذکرے بھی شامل بیان کر لیں۔ اس طرح وہ لوگوں کو مزید گناہ کی جرت دیتے ہیں، پھر شاہانہ ٹھاٹ باٹ والی سواریوں اور ملبوسات فاخرہ کے تذکروں سے میلان طبع کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ حضرات اپنے قول و فعل سے دلوں کی تباہی کا سامان
بہم پہنچا رہے ہیں۔